بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے میں دنیا کے اعتبار سے کوئی جتنا ترقی کرے، عہدے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اس کا اتنا ہی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تقوی کے اعتبار سے جو اتنا ترقی کرے، روحانیت کے اعتبار سے جو جتنا ترقی کرے، اور ولایت کے اعتبار سے جو جتنا ترقی کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ہمارے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا والوں کی لسٹ میں انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ کتے سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہوتے ہیں، فرمایا نہیں، وہ پھر جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں، خنزیر، کتے اور بندر اس سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں دنیا کی نظر میں تو انسان ہوں، کیا میرے رب کی نظر میں کس لسٹ میں ہوں، میں کس کھانے میں ہوں اور کس کھاتے میں ہوں۔ گناہ کرتے کرتے، گناہ سنتے سنتے، گناہ دیکھتے دیکھتے، گناہ لکھتے لکھتے، ایک وقت آتا ہے انسان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے، ندامت گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس دن اس کے اندر احساس ختم ہو، سمجھ لے اس کی موت ہو گئی ہے۔ بعض لوگ 2 موتیں کٹھی مرتے ہیں، بعض لوگ صرف ایک موت مرتے ہیں۔ احساس کی گناہ ہو گئی، ایک موت، احساس کی موت ہو گئی، ایک موت ہو گئی۔ اب وہ چلتا پھرتا ایک جسم ہے، انسان نہیں ہے۔ چلتا پھرتا ایک جسم ہے، غور سے سمجھیے گا، وہ انسان نہیں ہے۔ آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے۔ آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے۔ سارے ہیرے نہیں ہوتے، کنکر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک بندہ آیا، حضرت میں ولایت پانے آیا ہوں۔ فرمایا ہم تو انسان بناتے ہیں، جب تو انسان بن جائے گا پھر فرشتے تیری غلامی کریں گے، فرشتے تیرے پروں کے نیچے پر بچھائیں گے، فرشتے تیرے پروں کے نیچے پر بچھائیں گے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ دو موتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کی، احساس بھی ان کا زندہ ہوتا ہے اور روح بھی ان کی زندہ ہوتی ہے اور زندگی بھی ہوتی ہے، اور ایک لوگ ہوتے ہیں جن کا احساس کب کا مر چکا ہوتا ہے، ان کا احساس زندہ نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ ایمان کی علامت ہے، خطا کرنے کے بعد احساس خطا یہ اللہ کا دوست خود ہونے کی دلیل ہے، یاد رکھیے گا۔ احساس خطا، احساس گناہ، چھوٹا سا گناہ بہت بڑا احساس، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی دوستی کا سفر طے کر رہا، یہ ولایت کا سفر طے کر رہا۔ چھوٹا سا گناہ بہت بڑا احساس، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ سفر ولایت طے کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! بہت بڑا گناہ، تھوڑا سا احساس، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ انسان تو ہے لیکن سفر ولایت نہیں طے کر رہا، آدمی نہیں ہے، انسان ہے۔ ساری کائنات میں آدمی ہوتے ہیں، مومن انسان ہوتا ہے، اور پھر انسان کے درجات کیٹیگریز ہیں، جس کے اندر تھوڑا سا گناہ ہو، پھر غور سے سنیے گا، تھوڑی سی خطا بہت بڑا احسان، کنکر خطا پہاڑ احساس، کنکر خطا اور احساس کتنا؟ پہاڑ۔ سمجھ لو یہ سفر ولایت طے کر رہا، ولایت کے درجے سیڑھیاں چڑھ رہا۔ بڑا گناہ، بڑی خطا، پہاڑ جتنی خطا اور کنکر جتنا احساس، سمجھ لو یہ انسان ہے، اس کے اندر ایمان ہے، چاہے وہ چھوٹا ایمان ہے یا بڑا ایمان ہے، تھوڑا ایمان ہے یا زیادہ ایمان ہے، اس کے اندر ایمان ہے،
اس کے اندر ایمان ہے، لیکن یہ ہے کیسا ایمان؟ اس کی مثال ایسے ہے، زندہ ہے پر اسے سہارے سے بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، سہارے سے بٹھا کے پلایا جاتا ہے، اس کی کروٹ سہارے سے بدلی جاتی ہے، اسے زندہ تو کہیں گے لیکن تندرست کوئی نہیں کہے گا۔ دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، جب تک تو زندہ ہے اور تیرا احساس زندہ ہے دل، اس وقت تک میں زندہ ہوں، اور جب تیرا احساس ختم ہو گیا پھر میں مر گیا ہوں، احساس کی موت ہے۔ خطا کر کے احساس خطا صالحین کا انداز ہے، اولیاء کا انداز ہے، نیک لوگوں کا انداز ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، تکوینی ہوئی، جان بوجھ کے کروائی گئی کہ زمین میں نظام چلانا تھا، خطا ہوئی، اس کا احساس ہے۔ ظلمت نفسی فاغفر لی، ظلم کر بیٹھا معاف کر دے، احساس ہے۔ یونس علیہ السلام کے اندر احساس ہے، انی کنت من الظالمین، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور اپنی دامنیں عفو اور چادر رحمت میں مجھے نہ ڈھانکا، میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو ظالم تھے، اور ظالم کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ احساس، نبوت احساس دیتی ہے، مزاج نبوت میں احساس ہے، اور مزاج ولایت میں احساس ہے۔ جاگتے رہیں، میری طرف دیکھتے رہیں، اہم موضوع ہے احساس۔ اگر زندگی میں احساس بیدار رہا اور بیدار ہو گیا، ہونے کے بعد بیدار رہا، ہونے کے بعد بیدار رہا، سمجھ لیں مقام ولایت قریب ہے۔ میرے لفظوں کو دل میں چن لینا، یہ لفظ جو اب کہہ رہا ہوں اللہ والو، مقام ولایت قریب ہے، اور اگر اسی سفر کا ہم سفر رہا اور اسی منزل کو میں پاتا اور چلتا رہا، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اپنے ولیوں میں مجھے انشاءاللہ شامل کر دیں گے۔ اگر میرے اندر احساس رہا، فلاں بولا تھا پر نہیں بولنا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا دیکھنا نہیں تھا، فلاں کام کیا تھا کرنا نہیں تھا، فلاں لقمہ کھایا تھا میرا نہیں تھا۔ ہاں وہ خطا ہوئی تھی پچھلی، کیا پتا معاف ہوئی نہ ہوئی۔ احساس زندگی ہے، احساس زندگی ہے، اور احساس روح ہے، احساس روحانیت ہے، احساس متا ہے، احساس ولایت کا پہلا قدم ہے، اور احساس انسانیت ہے، اور احساس فرشتوں سے اوپر کا مقام ہے، فرشتوں سے بھی اوپر کا مقام ہے۔ کیوں؟ فرشتوں میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، غلطی کا اللہ نے اندر میٹیریل خود رکھا ہی نہیں ہے، غلطی کا رکھا ہی نہیں میٹیریل، تو ان میں احساس کہاں آئے گا؟ احساس تو اس کے اندر آئے گا۔ اور بعض اوقات اللہ جل شانہ اپنے خود نیک بندوں سے کوئی خطا کرا دیتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے چچا منتیں کروانے میں ان کو بڑا مزہ آتا تھا، کہنے لگے مجھ سے خطا ہوئی اور کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، میں نے کہا ان سے معافی مانگو، کہنے لگا تجھے معاف نہیں کرنا۔ وہ چارپائی پہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے تھے، میں گھنٹہ پورا ان کے پاؤں پڑا رہا، گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد کہنے لگا جا دفع ہو جا، تجھے معاف کیا۔ ان کو منتیں کروا کے بڑی خوشی اور مسرت ہوتی تھی، اور میں کہتا ہوں میرے رب سے بڑا منتیں کروانے والا کوئی کریم ہو کے کہتا ہے منتیں کرو۔
حالانکہ کریم ہے، اسے منتوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن اسے منتیں کرنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے. کریم ہو کے کہتا ہے منتیں کرو، یہ بھی کیسا عجیب لفظ ہے. نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا، حیرانی نہیں جاتی. کریم ہو کے کہتے ہیں میری منتیں کرو. ٹھیک ہے مولا، آپ کی اگر یہی منشا ہے تو منتیں کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تمہاری طرف مسکراہٹ کی نظر سے دیکھوں گا، اور جس کو میں مسکراہٹ کی نظر سے دیکھوں نا، بس اس کے کام ہو گئے، وہ رنگ گیا، وہ بخت، وہ تخت، وہ عزت، وہ وقار، وہ دنیا اور آخرت پا گیا. منتیں کر میری، احساس میرے رب کو پسند ہے. اس احساس کا دوسرا نام توبہ ہے، اس احساس کا دوسرا نام استغفار ہے، اس احساس کا دوسرا نام ندامت کے آنسو ہیں، اس احساس کا دوسرا نام چھینپ جانا، گرا دینا، تواضع سے اپنے آپ کو مٹا دینا. یہ سارا کا سارا احساس ہے جو اس کے اندر گھوم رہا ہے، کبھی تنہائیوں میں، کبھی اجالوں میں. بس اس کے اندر ایک احساس ہے جو گھوم رہا ہے. واہ واہ، احساس ہے. جس کو احساس کی دولت مل گئی وہ دنیا کا انتہائی مالدار شخص ہے. جس سے احساس کی دولت چھن گئی وہ دنیا کا سب سے مفلس اور فقیر ہے. چاہے ساری کائنات کی دولتیں، ساری کائنات کا مال، ساری کائنات کی عزتیں، ساری کائنات کی نعمتیں اس کے پاس ہوں، جس کے پاس احساس کی دولت ہے. اور یہ احساس کی دولت بتاؤں کتنی قیمتی ہے، توجہ کرنا. احساس اور توبہ کا ایک ایسا آنسو جو گرا، جو نکلا پر گر نہیں سکا، پلکوں میں اٹک گیا. میرے آقا کا فرمان مفہوم ہے، قیامت کے دن اس کو کوئی نیکی کام نہ آ سکی، یا نیکیاں تھوڑی ہو گئیں اور حکم ہوا جہنم میں لے جاؤ. یہ پلک میں اٹکا ہوا چھوٹا سا آنسو یہ اللہ کے سامنے دعوے دار بن جائے گا، مولا تیرے خوف سے رویا تھا. اور تو خود ہی فرماتا ہے جس کو میرا خوف مل جائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اسے ایک جنت نہیں 2 جنتیں دوں گا. واہ صحیح واہ. مولا یہ میں نکلا تھا اور پلک میں اٹک گیا تھا، نیچے نہیں گرا تھا. اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا تھا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تیری نافرمانی کر بیٹھا. ایک احساس تھا. تو مولا اس نے احساس میں وہ مجھے آنکھوں سے نکالا تھا اور میں پلک میں اٹک گیا تھا. اللہ پاک جل شانہ ان آنسو کو، اس چھوٹے سے آنسو کی فریاد کو سنیں گے اور اس آنسو کو ذریعہ بنا کے اس کو جہنم سے نکال دیں گے. ہاں، خوش قسمت انسان ہے جس کے اندر احساس پیدا ہو جائے، جس کے اندر احساس بیدار ہو جائے. وہ کائنات کا خوش قسمت انسان ہے جو کبھی گھٹنوں میں سر رکھ کے آنسو بہا لے، کبھی سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہا لے، اور کبھی آنسو نہ نکلے آنسو بہانے کی شکل بنا لے، کبھی رونا نہ آئے رونے کی کیفیت بنا لے. وہ کریم ایسا ہے، دنیا میں 2 نمبری نہیں چلتی. کہتا اچھا کوئی بات نہیں، روپ نہیں بہروپ بنا لے. بہروپیوں کو دنیا قبول نہیں کرتی، اللہ قبول کر لیتا ہے. کیسا کریم ہے. اور بہریوں کو رب کیسا قبول کرتا ہے؟ کہتا ہے شکل رونے کی نہیں، رونا نہیں آیا نا، اچھا رونے کی شکل بنا لے. دنیا ساری بہروپیوں کو قبول نہیں کرتی. وہ ایسا کریم ہے، اپنی ذات کی طرف بندے کے آنے کو ایسا رعایتیں دیتا ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں، رونا نہیں آیا، رونے والی شکل بنا لے، تب بھی قبول بھی کر لوں گا اور تیرا بھی ہو جاؤں گا. بس احساس لے آ، اور میرے سامنے کوئی احساس کا ایک ذرہ لے آ. یقین جانیے اگر احساس پیدا ہو جائے، ہمارے جرائم دنیا میں ختم ہو جائیں. ہمارے ملک کے بادشاہ کو پریشانی نہ ہو کہ جرائم بڑھ رہے ہیں، اور اگر احساس بیدار ہو جائے
عدالتیں ویران ہو جائیں، اگر احساس بیدار ہو جائے، علاج معالجے والے حکیم ڈاکٹروں کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یا کوئی بیمار ہو قدرت الہی سے اگر احساس بیدار ہو جائے، احساس ساری دنیا میں جرائم ختم ہو جائیں، اور احساس بیدار ہو جائے جیلیں ختم ہو جائیں، اگر احساس بیدار ہو جائے دہشت گردیاں ختم ہو جائیں، اگر احساس بیدار ہو جائے نفرتیں اور ایک دوسرے کے خلاف اٹھنے والے نعرے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، اگر احساس بیدار ہو جائے تو پھر بادشاہ کے حق میں بھی، رعایا کے حق میں بھی، اور وزیر اور مشیر اور فقیر اور امیر کے حق میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائیں، مدد کے لیے ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائیں۔ پھر احساس جب بیدار ہوگا، معاشرہ پر امن ہوگا، عالم میں انسانیت میں امن اور ایمان ہوگا، اور دنیا میں خیر اور برکت ہوگی، سارے عالم میں خیر کا سکہ چلے گا، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوگا، پھر دنیا میں کہیں فاقہ نہیں ہوگا، پھر مدینے کا وہ منظر نظر آئے گا کہ لوگ اپنا مال لے کے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتے تھے ہمارے پاس زکات صدقہ عشر ہے، کوئی ہے، کیونکہ ان کی کھجور کی فصلیں اترتی تھی وہ عشر دیتے تھے، کوئی ہے جو اس عشر کو لینے والا، عشر دیتے تھے، کوئی ہے جو اس عشر کو لینے والا، پھر اللہ سب کو اتنا غنی کر دے گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا، سارے دینے والے ہوں گے، معاشرہ مالدار ہو جائے گا، پھر وقت کا بادشاہ سکون کی نیند سوئے گا، پھر وقت کا بادشاہ چین کی زندگی گزارے گا، پھر وقت کا بادشاہ اپنی گارڈ سیکیورٹی نہیں رکھے گا، پھر مالدار اپنے دروازے بڑے نہیں رکھیں گے اور اپنے دروازوں میں تالے در تالے نہیں لگائیں گے، جب احساس بیدار ہو جائے گا، صرف احساس بیدار ہو جائے گا۔ تسبیح خانہ اور تسبیح خانے کی حاضری یہ احساس بیدار کرنے کا ایک انجیکشن اور چھوٹی چھوٹی گولی ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ یہ بات سنیے گا ذرا، ساری عمر بچہ کے سنتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، بس صرف سنتا ہے، نکاح کا وقت میں بچہ شامل نہیں تھا، نکاح میں بچہ گواہ تھا، ساری عمر سنتا ہے یہ اماں ہے، یہ ابا ہے، یہ اماں ہے، یہ ابا ہے، سن کے ایک وقت آتا ہے، ایسا آتا ہے ماں باپ یہ تیرے نہیں ہے، سوچنا تو کجا، سننا بھی گوارا نہیں کرتا، کوئی کہہ دے یہ تیری ماں باپ نہیں ہے، ایسے تیری ماں کہیں جا سے رہی تھی، اب تیرے نے پکڑ لیا، زندگی گزار لی، پھر بچے ہونا شروع ہو گئے، سوچنا تو کجا بڑی بات ہے، سننا گوارا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ میں حرامی ہوں۔ سن کے اس کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے، سن کا اس کا وجدان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح خانہ سن کے ایک احساس کو بیدار کرتا ہے، احساس کو بیدار کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کے تو نے کیا عزم بنا رکھے ہیں، تو نے سوچا کیا تھا میں زندگی کیسے گزاروں گا، تو نے تیرے اندر پروگرام کیا تھے، تو نے اندر سے آئندہ کے کئی اور فیصلے کیے تھے جن کے اندر نیگیٹیوٹی تھی، جن کے اندر منفی نظام تھا، جو رب کو ناراض کرنے والی زندگی کا پروگرام تھا۔ ایک احساس بیدار ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔ میں تسبیح خانے کے ذریعے مخلوق کی زندگیوں کو بدلتا ہوا دیکھتا ہوں، میرے ٹوٹے بول ہیں جن میں نہ زیر ہے نہ زبر ہے، میرے الجھے لیجھے ہیں جن میں کوئی ردھم نہیں، کوئی ٹیمپو نہیں، کوئی ترتیب نہیں، میری نیتوں کا کھوٹ ہے، میرے عمل کی بے عملی ہے، لیکن میرے لفظ وہ ہیں جن میں میرے رب اور میرے محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو لوگوں کے زندگی بدلتا دیکھ رہا ہوں، میں تو لوگوں کے
دل کو پلٹتا دیکھ رہا ہوں. میں تو لوگوں کے شب و روز دیکھ رہا ہوں کہ بدل رہے ہیں. یہ تبدیلی جو اندر سے آ رہی ہے یہ کہاں سے آئی؟ اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی، وہ احساس. اور بتاؤں، معالج ڈاکٹر ہو یا حکیم، بھوک لگانے والی گولی دیتا ہے، روٹی نہیں دیتا. بھوک لگانے والی دوا دیتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے پھر گھر کے کونے کونے کو چھانتا ہے. ایک دفعہ رات کو مجھے بھوک لگی، سارے سو رہے تھے، میں نے اٹھ کے تھوڑا نفل پڑے، اب بھوک لگی، ادھر ہاتھ مارا، ایک جگہ پڑا ہوا تھا نیم کو، وہ کھا گیا. کھجور پڑی تھی، میں وہ کھا گیا. وہ چیز ایک دو اور پڑی تھی، وہ کھا گیا. چیز الٹ پلٹ نا. صبح جو میری اہلیہ نے دیکھا یہ ہر چیز الٹی پڑی تھی، کیا ہے؟ انہیں کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بھوک لگی تھی. کہہ رہے مجھے اٹھا لیتے. میں نے کہا اللہ کی بندی، ساری رات سارا دن تمہیں خدمت کی بچوں کی. کہ یہ کیا الٹی سیدھی چیزیں آپ کھاتے گئے؟ میں نے کہا بھوک جو لگی تھی کیا کرتا. اچھا الٹی چیزیں سیدھے کھا گیا اور مجھے ہضم بھی ہو گیا. پھر میں نے سوچا اچھا جب بھوک لگتی ہے نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھات، عشق نہ جانے ذات. ہاں جب احساس بیدار ہوگا وہ گولی دے گا بھوک لگانے والی، پھر تو الماریاں، پھر تو فریج، پھر تو ہاٹ پاٹ، پھر تو ادھر ادھر تلاش کرے گا اور تجھے بھوک لگے گی اور تو کھائے گا. اللہ والو یہی زندگی ہے کہ ہمارے اندر مدینے والے کی عشق کی بھوک لگ جائے اور کملی والے کی محبت کی بھوک لگ جائے، صحابہ اہل بیت کے سے پیار کی بھوک لگ جائے، اولیاء کے پیغام کی بھوک لگ جائے، اور یہ احساس بیدار ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے چاہا کیا تھا اور کر کیا رہا ہوں، آج کے بعد مجھے چاہنا کیا ہے. پہلے چاہت بدلتی ہے پھر عمل بدلتا ہے، پہلے چاہت بدلتی ہے پھر عمل بدلتا ہے، پہلے چاہت بگڑتی ہے پھر عمل بگڑتا ہے، پہلے چاہت سنورتی ہے پھر عمل سنورتا ہے. یہ سچ ہے. چاہت، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. میں آپ سارے بیٹھ کے سوچیں کہ میرے اندر کتنا احساس بیدار ہوا. بس سمجھ لیں اگر احساس بیدار ہے، خطا چھوٹی کے بعد احساس بیدار ہے، اور احساس میرے اندر جا کے مجھے تکلیف دے رہا اور احساس کو احساس دے رہا، تو سمجھ لیں کہ ایمان ہے اور بیدار ہے. ایمان ہے اور کہ اللہ تیرا شکر ہے. احساس کو کبھی کم نہیں ہونے دینا. اور یہ بڑھتا ہوا احساس ہے، وقت آئے گا تجھے کھینچے گا اور تجھے نکالے گا اور نکال کے ایک ایسی منزل پہ لائے گا جو منزل اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی طرف تو لے جائے گی. اور وہ منزل ہوگی جو دلدلوں سے تجھے نکالے گی، وہ منزل ہوگی جو کیسے سے تجھے نکالے گی، وہ منزل ہوگی تجھے مشکوکات سے نکالے گی، مشکوک سے، وہ منزل ہوگی جو تنزیہی سے نکالے گی، وہ منزل ہوگی جو تحریمی سے نکالے گی، وہ منزل ہوگی جو حرام سے نکالے گی، وہ منزل ہوگی جو پاکیزہ راہوں کی طرف تیرے قدم چلا دے گی، وہ منزل احساس کی ہوگی جو پاکیزہ راہوں کی طرف اٹھے قدم تیرے ہمیشہ بڑھتے چلے جائیں گے. وہ منزل ہوگی، ایک وقت آئے گا تجھے خود منزل مل جائے گی. احساس زندگی ہے، احساس ساتھ ہے، احساس ساتھی ہے، احساس منزل ہے. احساس یہ تسبیح خانے کے اندر آ کے ایک چیز بیدار ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ سچ ہے؟ یہ سچ ہے؟ یہ سچ ہے؟ ایک چیز بیدار ہوتی ہے، وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو،
وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایک چیز بیدار ہوتی ہے، زندگی کہاں گزاری۔ پھر کہتا ہے گزشتہ راہ سلوار، آئندہ راہ احتیاط، آئندہ احتیاط کی زندگی۔ ایک احساس بیدار ہوتا ہے، تسبیح خانے کا پیغام، تسبیح خانے میں اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے، اور دنیا آخرت کے غموں سے اعمال سے بچنے، کہ دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچ سکوں گا تو اعمال۔ یہ تسبیح خانے کا پیغام احساس کی شمع دیتا ہے، احساس کی روشنی دیتا ہے، احساس کی لاٹھی دیتا ہے جس کے سہارے یہ چلتا ہے، اور احساس کے قدم دیتا ہے جس کو اٹھا کے یہ رب کی حقیقی منزل تک پہنچتا ہے۔ تسبیح خانے کا پیغام احساس زندگی کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جیسے سفید کاٹن کا بہترین یا اعلیٰ پوشاک پہنے ہو اور ادھر سے ایک بندہ پانی چھڑک رہا ہو، یہ دور سے اپنے کپڑے سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور پانی ہو کھڑا ہو اور گاڑی دور سے آ رہی ہو، یہ دور سے ایک طرف ہو جاتا ہے، کہیں گاڑی کا ویل یہاں آئے اور پانی اڑے۔ بالکل اسی طرح احساس جب بیدار ہوگا، ہر وہ چیز جس سے دیکھے گا میرے مدینے والی کی اس میں ناراضگی ہے، یہ پہلے سے اپنا دامن سمیٹنا شروع کر دے گا۔ جب احساس بیدار ہوگا پھر شادی کی چاہت رکھے گا، لیکن شادی کے نام پہ میرے آقا کملی والے کو ناراض نہیں کرے گا۔ جب احساس بیدار ہوگا، غم آئیں گے، دکھ آئیں گے، زندگی میں ساتھی بچھڑ جائیں گے، موت زندگی کا ساتھی ہے، آئیں گے، لیکن موت میں میرے مدینے والے کو ناراض نہیں کرے گا۔ پھر اس کی خوشیاں بھی آئیں گی، تقاریب بھی ہوں گی، فنکشن بھی ہوں گے سارے، لیکن جب احساس ہوگا پھر ان خوشیوں میں یہ مدینے والے کو ناراض نہیں کرے گا، اور ان خوشیوں کے نام پہ آقا کی مسکراہٹ نہیں چھینے گا۔ یہ احساس ہے جو زندگی میں اس کا ہم سفر بن جائے گا، یہ احساس ہے جو زندگی میں اس کا ساتھی بن جائے گا، یہ احساس ہے جو اس کے ساتھ یہ زندگی کے دن رات بہترین گزارے گا، یہ احساس ہے پھر سارا زمانہ اس کے مخالف ہوگا، یہ سب کی سے پیار بھی کرے گا، لیکن اپنی زندگی کو حقیقی منزل پہ لے جا کے پہنچائے گا، راستے میں ڈگمگائے گا نہیں۔ بہت دنیا کہے گی کیا ہو گیا۔ کل کی بات میں ایک جگہ کھڑا تھا، میں ایسے گزر رہا تھا تو ایک جوان نے تسبیح پکڑی ہوئی تھی، اس نے دوسرے نے کہا کیا ہو گیا، بوڑھے ہو گئے ہو؟ کیا مطلب؟ کہ تسبیح جو پکڑی ہوئی ہے۔ واہ زندگی واہ، یہ کل کی بات ہے، کل میں نے سنی بات، کو 11 بجے کا وقت تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کا تعلق جوانوں سے ہے نہیں ہے، وہ تو بوڑھوں سے ہے۔ جب سب کچھ مکا گیا انہوں نے کہا آپ تسبیح پکڑو، جب کھٹیا وٹیا سب کچھ لٹ گیا انہوں نے کہا آپ تسبیح پکڑو۔ پھر اس کو زمانہ کہے گا، لیکن اگر اس کے اندر احساس بیدار ہوگا، یہ زمانے کی لان تان کو، زمانے کے اعتراض کو، زمانے کی تنقید کو، زمانے کی تنخیص کو، زمانے کی تردید کو، زمانے کے تقابل کو اور زمانے کے الزام کو یہ ٹھنڈے دل سے برداشت کرے گا، اور ان کے لیے نفرت کے جذبات نہیں ہوں گے، کہے گا انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ مزاج نبوت ہے، مزاج نبوت میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ پتھر مار رہے ہیں طائف والے اور میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ ہاں انہیں پتہ نہیں، پھر اپنی منزل سے نہیں ہٹے گا۔ اسے حق کی منزل مل گئی ہے، حقیقت کا پیغام مل گیا ہے، سچ کی دنیا اسے مل گئی ہے، پھر یہ منزل سے نہیں ہٹے گا، پھر اپنی منزل پہ رواں دوا رہے گا اگر احساس بیدار ہوگا۔ اور جب احساس بیدار نہیں ہوگا تو پھر یہ سچی منزل پا کے بھی جھیپے گا۔ اگر کوئی بات کر دے گا تو اس کے اندر احساس پیدا ہوگا لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے کہا کوئی بندہ آئے نماز کا وقت ہو رہا آ کے اذان دے دے، پھر دیکھ کے کہنے لگے آپ دے دیجئے، کہنے لگے مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا جی آپ میں سے کوئی اگر بے شرم ہو وہ آ کے اذان دے دے، کیونکہ اس کو تو شرم آتی ہے۔ جب احساس بیدار ہوگا
پھر یہ مدینے والے کی زندگی میں اترائے گا بھی نہیں، شرمائے گا بھی نہیں. ہاں، دونوں راستے ہیں. اترانے سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، خود کہنا دیکھو میں نے تہجد پڑھی ہے، اس نے نہیں پڑھی، میں نے جو ہے سنت اختیار کی، اس نے نہیں کی، میں نے نماز پڑھی ہے، اس نے نہیں پڑھی، میں نے روزہ رکھا ہے، اس نے نہیں رکھا. یا اپنے آپ کو فخر محسوس کرنا میں کتنا نیک ہوں. نہ اترائے گا نہ شرمائے گا کہ لوگوں کی باتیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے الزامات، لوگوں کی ٹانٹ، لوگوں کی ڈانٹ. نہ اترائے گا نہ شرمائے گا اگر احساس بیدار ہوگا. مومن کا تو سب سے بہترین سرمایہ ہے یہ احساس. مومن کا سب سے بہترین سرمایہ احساس ہے. چوری سے کون سی چیز روکتی ہے؟ ہیرا پھیری سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو کہتی ہے پیسہ تیرا نہیں اس کا ہے؟ کون سی قوت ہے جو کہتی ہے یہ تیرے پاس امانت ہے، ایک ایک پیسہ، ایک ایک مال، زمین کا ایک ایک ٹکڑا؟ کون سی طاقت ہے؟ وہ احساس تو ہے. احساس جب ختم ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں چھوڑ، سب تیرا ہے، سب تیرا ہے. بلکہ احساس جب اور ختم ہو جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اس سے چھین، چوری اور ڈاکے کے نام پہ، چھینا جھپٹی کے نام پہ. اور جب وہی احساس بیدار ہوتا ہے پھر ایک ایک جا کے دروازے پہ گن ساتھ ہوتی ہے، خنجر ساتھ ہوتا ہے، اور کہتا ہے مجھے گولی مار دو لیکن معاف کر دو، یا مجھے بتاؤ میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کا اتار دوں گا. میں وہ تھا جو آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے گیا تھا، میں وہ تھا جس نے آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی چوری کی تھی، میں وہ تھا جس نے آپ کی بچیوں کے کانوں سے بالیاں اتاری تھیں، میں وہ تھا جس نے آپ کی جیب سے پیسے نکالے تھے، میں وہ تھا جس نے غائبانہ آپ کو گالی دی تھی، میں وہ ہوں جس نے آپ کی غیبت کی تھی، میں وہ ہوں جس نے آپ کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی تھی، میں وہ ہوں جس نے آپ کا برا چاہا تھا، میں وہ ہوں جس نے زندگی تو اپنی بنائی تھی آپ کی بگاڑی تھی، میں وہ ہوں جس نے زمین پہ آپ کا قبضہ کیا تھا، میں وہ ہوں جس نے آپ کی عزت کو، مال کو، جان کو نقصان پہنچایا تھا. مجھے معاف کر دیں اور اس کا حق ہر چیز دینے کو تیار ہوں. مجھے اپنا تن من بیچنا پڑے، میں آخرت کی جواب دہی سے ڈرتا ہوں، دنیا میں حساب کتاب برابر کرنا چاہتا ہوں. جب احساس بیدار ہوتا ہے، دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا. کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، یہ زندگی کی تعبیر تیرے جینے سے ہے. دل زندہ تو نہ مر جانا. جب جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا. کریدتے ہو راکھ جستجو کیا ہے؟ جسم بھی جل گیا، دل بھی جل گیا، اب باقی تو راکھ رہ گئی. اب اس جگ کو حاجت رفو کیا ہے؟ دوست غمخاری میں میری صحیح فرمائیں گے، دوست غمخاری میں میری صحیح فرمائیں گے، زخم بھرنے تک ناخون نہ بڑھائیں گے. کہتے ہیں ناخون کو چھیلتا اس کے ناخون جو ہے کاٹ دو، ادھر زخم بھریں گے ادھر ناخون بڑھائیں گے، پھر چھیلوں گا. آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ کبھی جاتا تھا کہتے تلوار نہیں ہے، کبھی کہتے تھے کفن نہیں ہے، آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ دوست غمخاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا؟ ہائے ہائے. اس احساس کو سدا سنبھال کے رکھیے گا، باندھ کے رکھیں. اس احساس کو سدا سنبھال کے باندھ کے رکھیں. خطا کے بعد احساس تائبین کا شعبہ ہے، خطا کے بعد احساس عابدین کی زندگی ہے. اور اللہ پاک نے، میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے. قرآن نے ایک ترتیب بتائی ہے،
قرآن نے ترتیب بتائی، التائبون العابدون. اچھا ایک دعا ہے اور اس دعا کو سنیے، اس کا ایک لفظ بتاتا ہوں. جب واپسی ہو گھر کی طرف تو ایک دعا ہے مسنون، تائبون عابدون ہے، حامدون نہیں، کیا ہے پوری دعا بتائیں؟ تائبون آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یہ تائب کون ہوتا ہے؟ احساس والا، وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا بخاری شریف میں جس کا سارا کتابوں میں واقعہ ہے، جس نے 99 قتل کیے تھے. کون سی طاقت اسے لے کے چلی تھی توبہ پہ؟ احساس. کون سی چیز نے اسے اٹھایا تھا؟ اور پھر کون سی چیز 100 قتل کے بعد پھر بھی لے کے چل رہی تھی؟ اور رب نے اس احساس پہ اس کی بخشش کر دی، 100 قتل کے بعد بھی رب نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. جہاں اس کی شان کریمی کا اس میں اظہار ہے، وہاں احساس کا ایک خاص انداز ہے کہ اتنے کے بعد بھی رب کہتا ہے جا میں نے معاف کیا. یہ ہے احساس. اپنی طبیعت کو احساس میں بڑھاتے چلے جائیں، اپنے مزاجوں کو احساس میں جماتے چلے جائیں، احساس ہمارے اندر جم جائے. کوئی تنقید، کوئی تردید، کوئی باتیں، کوئی اعتراض کرنے والے دنیا میں لوگوں نے رب کو معاف نہیں کیا. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، کعبہ کے پتھر اٹھا کے ان سے بت بنائے، سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تو کون ہے، کیا ہے تیرا داغے کعبہ بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. ارے لوگوں نے رب کو معاف نہ کیا، تو کون ہے؟ تیرے اوپر الزام اور انگلیاں اٹھیں. جب احساس زندہ اور بیدار ہوگا اور پھر اس نے خیر کی راہ پا لی ہے، پھر خیر کی راہ پا کے پھر اس راہ کے اوپر ندامت نہیں ہوگی. کیوں کہ میں کہاں بھولا رہا. پھر شکر گزاری کا جذبہ ہوگا. اور اگر احساس بیدار ہوگا پھر جس نے یہ راہ دکھائی وہ زندگی کا محسن بن جائے گا، اسے کسی اور نظر سے دیکھے گا. محسن کو پھر اور نظر سے دیکھتے ہیں. اس لیے حکم ہے مرشد سے محبت نہ کرو. اس لیے حکم ہے مرشد سے محبت نہ کرو. بس اس لیے کہ محبت نہ کرو. جب احساس بیدار ہوگا پھر یہ عشق کرے گا، پھر محبت نہیں کرے گا. عشق قابل تقسیم نہیں ہوتا، محبت قابل تقسیم ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ عشق تقسیم نہیں ہوتا، بس. محبت قابل تقسیم ہے، آج اس سے، کل اس سے، پرسوں اس سے. اور عقیدت تو ویسے ہی کچے دھاگے ہوتے ہیں. تھوڑی سی یوں کان میں بات سنی تو کہا توبہ 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 تو عقیدت گئی، اور یوں بات سنی کہا واہ سبحان اللہ. عقیدت تو ویسے ہی کچے دھاگے ہوتے ہیں. کون سے دھاگے؟ کچے دھاگے. ادھر سے سنی تو توبہ توبہ کہا، تھو تھو کہا، اور ادھر سے سنی تو کہا واہ کمال ہے جی، کیا سرکار کا کہنا، سبحان اللہ جی کی کہنا، سبحان اللہ. پہنچی سرکار نے، واہ جی واہ، واہ عقیدت واہ تیری. پھر یہ احساس کے ساتھ عشق کی زندگی کے ساتھ جیے گا. اس نے کہا کہ آپ نے فلاں علاقے کے گورنر کے حضرت امام حسن سے پوچھا، قیس نے، فلاں علاقے کے گورنر آپ کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا فلاں کو بنایا. انہوں نے کہا واہ واہ لیلا کو بنا لیتے ہیں. انت مجنون، تو پاگل ہے. اس کے بعد اس کا نام مجنون پڑ گیا. امام حسن کو اس نے کہا رضی اللہ عنہ، اور فلاں علاقے کا گورنر کس کو بنایا؟ لیلا سے دو تھی، اور لیلا قہر کو جی، رج کو جی. لیل کہتے ہیں کالی رات کو، کالی کالی دھوم. لیکن عشق نہ جانے ذات.
ہاں عشق نہ جانے ذات. خواجہ خدا بخش رحمتہ اللہ علیہ خیرپور میں ان کا تربت ہے اور چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں. سادات گھرانہ ان سے بیعت تھا. کسی نے کہہ دیا خواجہ خدا بخش تو کمہار ہیں اور تم حسبی نسبی سید ہو. واہ واہ سبحان اللہ. تو انہوں نے بھی عجیب جواب دیا. کہا ٹھیک ہے وہ کمہار ہیں, ہم سید ہیں, ہم مٹی ہو گئے ہیں, اس لیے تو گئے ہیں ہماری سرائی اور برتن بنا دیں اور ہمیں ڈھال کے کچھ بنا دیں. جب عشق ہوتا ہے پھر توجیہیں جسٹیفیکیشنیں پھر راستے پھر لفظ نکل آتے ہیں. جب عشق نہیں ہوتا سنی سنائی پہ پھر جا کے منزل اس کی ٹوٹ جاتی ہے. پھر شک و شبہ بدلنے اور وسوسوں میں زندگی بدل کے پھر بعضوں کا چل بھی رہا ہوتا ہے تو جسم چل رہا, دل کب کا ویران ہو چکا ہوتا ہے. اس قابل تقسیم نہیں ہوتا. عقیدت تو ویسے کچے دھاگے ہوتے ہیں اور محبت قابل تقسیم ہوتی ہے. درخت کو نا, بیری کے درخت کو عشق پیچا ایک بیل ہے, آکاش بیل بھی کہتے ہیں. سب درختوں کو اس کا عشق ہے, بیری کے درخت کو اس سے تو کوئی عشق ہے. اپنا تن من دھن سب اس کو کھلا دیتی ہے, حتیٰ کہ درخت خشک ہو جاتا ہے. دیکھا کبھی درخت کا ککھ نہیں بچتا, درخت خشک ہو جاتا ہے. وہ سدا بہار ہوتی ہے. عاشق کا مزاج یہ ہے کہ اپنے معشوق کے لیے اپنا سب تن من دھن اسی کو کھلا دیتا ہے. کتے کے پاؤں چوم رہا, وہ پاگل کیا ہو گیا؟ کہا لیلا کی گلیوں سے آیا ہے, کہیں ایسا ہو شاید لیلا کے پاؤں لگے ہوں, اس کی مٹی کتے کے پاؤں چوم رہا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا تو لیلا گھڑا بھر رہی تھی اس سے, کنویں سے. کہنے لگا میں کنواں چلا دوں؟ چلا دے. وہ چلاتا ہے دیوانہ, چلاتے چلاتے دن ہو گیا, رات ہو گیا. دوسرے دن اس نے پھر گڑا بھر کے کہا بس, کہ بس بس. انہوں نے کہا دیوانہ 24 گھنٹے ہو گئے تو چلا رہا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے ولی, ایک عورت پہ فریفتہ تھے. حسن و جمال خود تھا, اس میں تھا. ساری رات کھڑے رہے اس کے بالا خانے کے اور دیدار کے لیے. رات میں سخت برف اور سخت ٹھنڈک, کوئی احساس نہیں. فجر کی اذان ہوئی تو ایک بندے سے کہنے لگے عشاء کی اذان ہوئی. اس نے دیکھا, انہوں نے کہا بھائی یہ فجر کی اذان ہے. پتہ ہی نہ چلا, پھر پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے دیکھتے ہیں اور زلیخا جیسے مائیاں اور اس کے ساتھ والی ہاتھ کاٹ دیتی ہیں بجائے پھل کاٹنے کے. احساس جب بیدار ہوتا ہے پھر زندگی راہوں پہ چل پڑتی ہے. جب احساس بیدار ہوتا ہے پھر منزل مل جاتی ہے. جب احساس بیدار ہوتا ہے پھر لمبی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی, عشق اشاروں سے چلتا ہے. عشق میں ایک دفعہ نہ کہہ دی تو نہ ہوتی ہے, ہاں کہہ دی تو ہاں ہوتی ہے. پھر لمبی باتیں, پھر لمبی وضاحتیں, پھر لمبے قصے, پھر بیٹھ بیٹھ کے گھنٹوں سمجھانا. نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا, پر عشق ہوتا ہے خود. پھر بس عشق ہوتا ہے. یقین جانیے مجھے بعض اوقات رات کو سوتے ہوئے طارق ایک دم آنکھ کھلتی ہے, حضرت, پھر آواز آتی. طارق وہ تو 91 میں چلے گئے تھے. ایک دم ایسی آواز سے آتی ہے اور اللہ کی فضل سے اب بھی مرشد کا دیدار ہوتا ہے اور جاگتی آنکھوں سے ہوتا ہے. یہ کیفیت میری کس کو سمجھ آئے گی؟ کہے گا پاگل آدمی. اور اب بھی آ کے تنبیہ کرتے ہیں خواب میں, فلاں فیصلہ کیسے ہوا تھا, فلاں ایسے کر لو, فلاں مشکل میں ہو اس کو اس طرح کر لو. جب عشق ہوتا ہے اور زندگی عشق کے وجدان میں آتی ہے پھر عجیب چیزیں ہوتی ہیں. کئی لوگ مجھے کہنے لگے میرے والد آیا خواب میں, اس نے کہا یوں کر لو. کئی لوگ کہتے ہیں میری نانی آئی, میری ماسی آئی, میرا ابا آیا, میری اماں آئی. کئی لوگ کہتے ہیں اور کہتے ہو بات ٹھیک ہوتی ہے.
चौधरी हशमत अली साहब का बेटा कहने लगा यासीन, मेरे पास एक माई आई और कहने लगी मुझे बच्ची की शादी करनी है, मैंने मेरी इमदाद करे। मालदार आदमी थे। मैंने कहा ऐसी कई आती है। रात को अब्बा जी आए, अब्बा जी कहने लगे यासीन वो सही कहती थी, वो मुस्तहिक है। सुबह मैंने उसकी भरपूर इमदाद की। एक दो अब्बा जी रात को आए, यासीन फलां खाते में आड़त थी उनकी बड़ी अच्छी खासी, फलां खाता तेरा जरा उसको चेक कर जरा। खाता देखा तो लाखों का उसमें गड़बड़ थी, ऊपर नीचे था। अब्बा जी रात को काम में खाते को चेक कर। वो मुझे ईंटें नहीं मिल रही थी, बिल्डिंग बनवा रहा था। मेरे बहनों ही अब्बासी साहब, उनको अब्बा जी ख्वाब में है कि तारिक परेशान है, ईंटें नहीं मिल रही, बारिश के बाद ना ईंटें डिस्टर्ब होती हैं, बट्ठे। उसको वो फलां बट्ठे में जा, वहां ईंट है, वहां गए तो वहां ईंट मिल गई। मुझे बताया कि आपके वाले साहब आए थे। तो जिंदगी के आम वाकयात हैं, आम वाकयात होते रहते हैं। क्यों जी होते हैं? कभी किसी के साथ हो तो हाथ खड़ा करें, ये हाथ का है, वो हाथ है, वो हाथ है, वो हाथ, कोई आम वाकया होते रहते हैं। लेकिन हकीकत अर्ज कर रहा हूं, जब इश्क होता है फिर राहें मिलती हैं, जब इश्क होता है फिर मंजिल मिलती है, जब इश्क होता है फिर आवाज भी मानूस हो जाती है, फिर चाल भी होती है। हत्ता के यहां तक फरमाया कि जब इश्क होता है फिर शक्लें भी वैसी हो जाती हैं। और यह सारी चीज जो आती है एहसास से आती है और जाती है एहसास से जाती है, जाती है एहसास से जाती है। और अगर एहसास बेदार रहे तो कोई चीज इसको दूर नहीं कर सकती, और एहसास खत्म हो जाए तो इश्क खत्म हो जाता है। जब इश्क खत्म हो जाए, छोटा सा मुगालता, छोटी सी गलत फहमी हकीकत में कुछ नहीं होती, किसी ने कान में डाल दी या सुन लिया या सोच लिया, फिर उसी में गुम होके, रहू से गुम, तस्बीह खाने से गुम, तस्बीह से गुम, जिंदगी से गुम दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। दिले जिंदा तू न मर जाना, ये जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। दिले जिंदा तू न मर जाना, ये जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। अल्लाह मुझे आपको एहसास की जिंदगी सदा दे। अल्लाह हमारी नस्लों को, हमारी कौम को, पूरे आलम को, सारी इंसानियत को एहसास की जिंदगी दे। अल्लाह एहसास की मौत से बचाए कि वो वक्त आए हमारा एहसास, और सुनो एहसास का दूसरा नाम जमीर है। जमीर मर गया, जिसे न कहते ना जमीर मुर्दा हो गया, इसका एहसास का दूसरा नाम जमीर है। मांगे अल्लाह से, और अगर है तो संभालें, अगर है तो संभालें, है तो संभालें। अब बात कुछ लंबी हो गई आज, अभी और लंबी बात चाह रहा हूं, लेकिन घड़ी कहती है ना, सोना, खाना, पीना। अब बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं। मजमून तो बहुत लंबा है, लेकिन इतना काफी है। बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान के साथ, अल्लाह का जिक्र अल्लाह की तवज्जो के साथ, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के विजदान के साथ, और अल्लाह का जिक्र अल्लाह के दिए हुए बोलों के साथ। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. وصلى الله على النبي الكريم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه
وأهل بيته وعترته أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.